السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود السلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، یہ اصول الثلاثہ کا کلاس ہے. اس سے پہلے کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے علم کی تعریف کی گئی کہ علم کسے کہتے ہیں، اور اس علم کے تعلق سے جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگی ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ رسول کو جان سکتے ہیں، نہ دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا علم جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے. تو ہمیں علم کی معرفت، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگی ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی. جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ایک انسان جتنا اللہ کی معرفت اس کے اندر بہتر ہوگا وہ انسان اتنا بہتر اللہ کی عبادت کرے. کیونکہ ایک انسان جب سجدہ کرتا ہے اور اس وقت اس کا تصور ہو کہ ہم اللہ ہمارے سب سے نزدیک ہے، ابھی ہم سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے قریب ہے، جب اسے اس چیز کا علم ہوگا اس کی سجدے کی کیا لذت ہوگی، کیا محسوس ہوگا اسے. تو جب تک یہ علم ہمارے اندر نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت، کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا. جس کے اندر اللہ کی معرفت جتنی زیادہ اچھی ہوگی وہ انسان کی عبادت اتنی اچھی ہوگی. اس سے پہلے درس میں اگر دیکھا جائے تو ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں تو گناہ لکھا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں دے. اس کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا کہ ارادہ قونیہ شرعیہ، ارادہ قونیہ قدریہ اور ارادہ شرعیہ کسے کہتے ہیں. یہ تقدیر کی ایک قسم ہے. قونیہ اور قدریہ جو کہتے ہیں کہ قون مطلب تخلیق اور قدر مطلب تقدیر، کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو بنایا ہے تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ تمہیں جو مرضی ہو تم کرو. کہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری تقدیر میں لکھ دیا کہ ہم گناہ کریں تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے تمہیں نیکی اور بد دونوں کے لیے کہا کہ تم کس چیز کی طرف اختیار، ہم کو اختیار دیا گیا. اگر ہم عبادت کے لیے ہم آتے ہیں، ہمارے پاؤں اٹھ رہے ہیں عبادت کے لیے آنے میں، تو برائی کی طرف اگر ہم جانا چاہیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاؤں کو اللہ توڑ دے. اگر اللہ ہمارے پاؤں کو توڑ دے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم مجبور کیے گئے عبادت کے لیے. اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ جس طرح تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو تمہارا جسم کام کرتا ہے، تو برائی بھی تم کرو گے تو تمہارا جسم تمہارا ساتھ دے گا. اگر اللہ رب العالمین صرف اچھائی پیدا کرتا، کہ اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو پیدا نہیں کیا، ابو لہب کو پیدا نہیں کیا، فرعون کو پیدا نہیں کیا، یہ پیدا کر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی پیدا کیا. کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہمیں برائی کرنے والے لوگ ناپسند ہیں، ہمیں ظالم لوگ ناپسند ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو زنا کرتے ہو ہم ناپسند ہے. تو ان چیزوں کو اللہ نے جو ناپسند فرمایا کہ اس کو بنایا کیوں؟ تو قونیہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ نے بنا دیا لیکن ہمارے اوپر یہ اختیار دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں یہ عقل دی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کون سے راستے اختیار کرتے ہو، اس کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا. تو اللہ نے برائی کو جہاں پیدا کیا تو یہ بھی کہا کہ برائی کو اللہ ناپسند بھی کرتے. تو اگر ہم برائی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ہماری طبیعت ادھر سے آ رہی تب تو وہ ارادہ کر رہے ہیں. تو ہم اللہ پہ الزام نہیں. مشرک کیا کہتے تھے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے،
تو یہ تو شرک گمراہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں، اللہ نے تو اسی لیے کہ برائی کوئی پیدا کیا اچھائی کو، اگر صرف اچھائی کو پیدا کرتا تو کل قیامت کے دن کیسے اللہ جج کرتا کہ تم میں بہتر کون ہے؟ اللہ نے جو سورہ ملک میں کہا اللہ رب العالمین نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ دیکھے تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ جج کرے گا نا، اگر برائی نہ رہے گا تو ہم کیسے جانیں گے؟ تو اللہ نے برائی کو ہی پیدا کیا، اچھائی کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم کس چیز کو چن رہے۔ ہم اس ٹیچر کو برا نہیں کر سکتے جو ٹیچر کلاس میں پڑھانے والے بچے سے یہ کہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ 600 میں سے 400 مارکس لائے گا۔ کیوں ٹیچر نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اس کے ساتھ ناانصافی کی؟ نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ وہ اتنے ہی پڑھے گا، اس سے زیادہ اس کے مارکس نہیں آئے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو ہم نے پیدا کی، اس کو کون سی چیز اچھی لگے گی۔ تو ارادہ قونیہ اور قدریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے برائی اور اچھائی دونوں کو پیدا کیا اور اس کے لیے اختیار دیا۔ ارادہ شریعہ کہتے ہیں جو اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم شریعت سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ جب ان چیزوں کے اندر ہم چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی محبوب چیزوں کو پسند کرتے ہو تو اس کی ناپسند چیزوں۔ اب یہ آتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ تو اس سے پہلے درس میں جان لیے کہ اللہ کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوگی وہ دراصل کیسے ہوگی، ہمیں اللہ کے رسول بتلائیں۔ تو اللہ کے رسول، جیسے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کہا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جن اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آ کر یہ بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو ہمیں رب کی معرفت کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے۔ تو رسول کی معرفت ہم کیسے جانیں گے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ اللہ کے رسول کی معرفت ہمیں کیسے ہوگی، اس چیز کی بھی ہم جانیں کہ اللہ کے رسول کی معرفت، یہ اللہ کے رسول پہ ہمیں کیسے جانیں گے کہ اللہ کے رسول کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ کیا ابو لہب یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو جانتے نہیں تھے؟ کیا صرف جاننا ہی یہ ہوتا؟ کیا ابو طالب یہ نہیں جانتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کیا اس جاننے کے بنا پر کیا اسے جنت مل جائے گی؟ کیا ابو لہب ابو جہل اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے کہ اس کے خاندان کے، لیکن کیا اس کے جاننے کے بنا پر اسے جنت ملے گی؟ نہیں۔ وہ جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے۔ اصل ہے اس پہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ رسول کے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانا۔ وما ارسلناک کافۃ للناس، اللہ رب العالمین نے جو کہا وما ارسلناک، کہ ہم نے نہیں بھیجا، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، کس لیے؟ بصیرا و نذیرا، بصارت دینے والا، ڈرانے والا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف عرب والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آج امت محمدیہ کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے، اسے نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول ہے کون۔ اگر دیکھا جائے کہ اس طرح سے اگر کیا اللہ کے رسول کو صرف ہم جو پہچان رہے تو پہچاننے کے بنا پر صرف ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول کی معرفت کی رسول من اللہ، اللہ کے رسول یعنی کہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس چیز کو ہم جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اگر ہم مان لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے ہیں، ان کی کتنی بیٹیاں ہیں، اس چیز کو اگر ہم جانیں تو کیا جاننے کے بنا پر اگر اس میں کمی ہو جائے کہ ہم نہیں جانے کہ اللہ کے رسول کس خاندان کے تھے، اللہ کے رسول کی کتنے بیٹیاں تھیں، کتنی بیٹے تھے، اگر ہم نہیں جانیں کہ اس بنا پہ ہمیں جہنم نہیں ملے گی۔ لیکن اس پہ ایمان ہونا اصل ضروری ہے کہ ایمان کے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ہم ڈرانے بشارت دینے والا کہ تم جو کام دنیا میں تم کو بھیجے گئے ہو، کس لیے بھیجے گئے ہو؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر عبادت صحیح ڈھنگ سے کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے۔
تو یہ نیک کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس رسول ہمیں بصارت سے بتلائے کہ دنیا میں آنے کا وقت تمہارا کیا۔ تو ہم دنیا میں آئے عبادت کر رہے ہیں تو کس کے ذریعے سے ہم جانے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم جانے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم یہ جانے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، کیونکہ کلمے کا جو جز ہے پہلا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اس چیز کی گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس چیز کا گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو دوسرے جز میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینے کا مطلب کہ ہم مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو جان رہے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے صحابہ اکرام سے جو چیزیں ہم تک پہنچی، شریعت دین اسلام پہنچا، آج اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج کر رہے ہیں، تو اس بنا پر ہم جانے کہ اللہ کے رسول نے یہ صحیح چیز ہم کو بتلائی تو ہم اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس عمل کرنے کا نتیجہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتلایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ نذیر ڈرانے والے، اب ڈرانے والے کا تعلق سے یہ نہیں کہ دھمکانے والے، جیسے آج غیر قوموں کا یہ عقیدہ کہ اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول دہشت گرد ہے، آج ہم یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری لڑائیاں ہوئی وہ ٹیررسٹ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم کیسے، ایک مسلمان جب اپنے رسول کو خود نہیں جانے گا کہ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ دوسروں کو کیا تعلیم دے؟ جو جنگیں کیوں ہوئی، یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کی، نعوذ باللہ وہ شوہر برت سے، ان چیزوں کا ازالہ ہم کیسے کریں گے جب تک ہم اپنے نبی کو نہیں جانیں گے کہ ہمارے نبی ہے کون؟ ڈرانے والے، ڈرانے سے مطلب یہ کہ تمہارے نقصان سے تم کو بچانے والے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تمہارے گھر پہ سانپ گیا تو ہمارا مقصد کیا؟ کہ ہم اس ڈرانے والے کو کہہ دیں گے کہ دہشت گرد ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے ہم کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے صرف جنت ہی نہیں جہنم بھی بنا کر رکھا۔ اگر تم گناہ کرو گے تو اس کا انجام تمہیں جنت جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ جہنم جو تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں ہم، وہ جہنم میں جو تم جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ تم اس میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اگر تم اس کے ساتھ شرک کر کے جاؤ گے تو کبھی اس سے نہیں نکلو گے۔ یہ ایک بار فیصلہ ہوگا، بار بار دنیا کی طرح نہیں کہ ایک بار جو جنت گیا تو ہمیشہ کے لیے جنتی، جو جہنم گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی، الا یہ کہ اس کا معاملہ کہ اس کا ایمان اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان رہے ہیں، اس جاننے کے تعلق سے ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کے رسول جو چیز بھی بتلا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بتلا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھا جائے کہ یہ معاملہ کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک قبر کے پاس ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا تو آپ دیکھ کر اس کو کہے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بے شک صبر جو ہے وہ پہلے صدمے میں ہے تمہیں جو پہنچ۔ تو اس نے کیا کہا اس عورت نے کہ جائیے، آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا بیتی۔ تو اللہ کے رسول چلے گئے، کسی نے پیچھے صحابہ تھے وہ کہے کہ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کے رسول تھے؟ تو اللہ کے رسول پہ ایمان تو لائی تھی لیکن اللہ کے رسول کو پہچانتی نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہے، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر گئے اور گھر جا کر کہے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان لیتے آئے جیسے ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ کے رسول کو ہم نے دیکھا نہیں تو اس کا اجر بھی ہمیں اتنا زیادہ ملے گا۔ تو اس صحابیہ نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے رسول کے پاس آئی نا وہ پوچھنے کے لیے کہ ہاں، تو اللہ کے رسول نے ان کو کیا بتلایا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو یہ صدمہ تمہیں پہنچا ہے، تمہارے بیٹے جوان بیٹے دو مر گئے ہیں، تو اس میں تم صبر کرو گی تو ابھی اس صبر کا بدلہ بہتر ہے۔ ایک انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت جیسے جیسے وقت بیتتا چلا جاتا ہے اس انسان کے ساتھ صبر آ جاتی ہے۔ بریک اس وقت گاڑی کو نہیں لگانا جب گاڑی رک گئی، جب گاڑی رک گئی تو بریک مارنے کا کوئی فائدہ، جب گاڑی چل رہی ہو اس وقت بریک ماریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا نا۔ تو ہم جس وقت ہمیں صدمہ پہنچا، ہمیں تکلیف پہنچی کسی بھی چیز کی، چاہے مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو یا اور کوئی بڑی مصیبت آئے، اسی وقت ہمیں اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کے آخری دور میں جو تمہارے پر ایسے رونما ہوں گے فتنے، ان چیزوں پہ تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، اس پہ صبر کرنا۔
تو ہم صبر جو کرتے تو صبر کب؟ جب ہم پہ مصیبت آئی اسی وقت ہم صبر کریں گے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول کو صحابی نے جو بتلائی، اس صحابیہ نے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کیا بتلایا کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے اس کا اجر تمہیں بعد میں، یعنی کہ تم صبر تو ہو جائے گا لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو ابھی تمہیں ملنا۔ تو ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم اللہ کے رسول کی جو بھی بتائی ہوئی بات ہے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى کے تحت کہ اللہ کے رسول جو بھی کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، یہ رسول بنا کر ہم تک بھیجے گئے ہیں، اور یہ رسول جو بھی کہیں گے اس کی معرفت یعنی اس کو ہم جانے کہ ہمارے رسول کیسے تھے، وہ کس نے کس لیے جنگ کی۔ اللہ کے رسول آج جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کی جوڑ سے اسلام پھیلا، تو ہمیں بتلانا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا، اسامہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ وہ کمانڈر تھا جو اسے مسجد نبوی میں باندھا، 3 دن تک اللہ کے رسول اس سے آ کر پوچھ رہے کہ تمہارا حال کیا ہے اسامہ بتلاؤ، وہ کہہ رہے کہ میں حال کیا، میرا حال بد سے بدتر ہے، تم جیسا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میرے طرف ایک بار دیکھو تو اسامہ، وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، آپ سے بدتر انسان میں نے دیکھا نہیں، آپ سے بدصورت اور آپ سے شہر سے جیسا میں نے ایسا گندا شہر میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ 3 دن تک یہی جواب جب ملنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اسامہ کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، دل میں بات آئی آخر یہ کون شخص ہے جو بار بار یہ کہتا میرے طرف دیکھو۔ جب جانے لگے تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو اسامہ یہ کہہ رہا تھا میں تو آگے بڑھ رہا تھا لیکن میرا دل پیچھے چلا آ رہا۔ پھر آ کے اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو گئے، اسامہ سے پوچھے گیا اسامہ تم کیوں چلے آئے؟ بولا اللہ کے رسول میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں، دل تو ہم تو چلے جا رہے تھے لیکن دل آپ کی طرف۔ تو ہمارے رسول یہ تھے کہ کسی نے ظلم نہیں کی، وہ ظلم و ستم کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا، پہلے اللہ کے رسول نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا کہ تم دین اسلام پہ قائم ہو، تم یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ کے رسول نے کیا پہلے دعوت دی؟ کیا پہلے قتال کرنے لگے؟ تو ہم یہ بتائیں کہ جنگیں کیوں ہوئی؟ جنگیں کی کچھ کنڈیشن ہے، تو جنگیں کیوں ہوئی کہ پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، وہ لوگ نہیں مانے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم جزیہ اور ٹیکس دو، اگر تم رہنا چاہتے ہو کہ اسلام نہیں قبول کرو تمہیں جزیہ اور ٹیکس دینا ہے، اگر اس چیز کو بھی تم نہیں مانو گے تو ہم تم سے قتال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ بھی قتال کرنے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا اپنے ساتھیوں کو دیکھو تم جب قتال کرنے جاؤ تو بوڑھوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ تم حملہ نہ کرو۔ اور کسی بھی جگہ پہ اللہ کے رسول جب بھیجتے کسی لشکر کو تو یہ کیسے بھیجتے کہ جب تم جاؤ تو صبح کے وقت میں حملہ نہیں کرنا، انتظار کرنا، اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو جان لینا کچھ اپنے بھائی بھی۔ تو یہ سب چیزیں ہم بتلائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنڈیشن کہ وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ آج اپنے رسول کی ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی سیرت کیسی، ہمارے رسول کیسے تھے، آج ان کی سیرت کے تعلق سے، ان کے دین اسلام کے تعلق سے وہ کتنے اللہ کو پہچانتے تھے، ڈرتے تھے، اس چیز کے بارے میں آج ہمیں علم نہیں، تو ہم دوسروں کو کیسے بتلائیں؟ آج اگر پوچھا جائے کہ محمد کا معنی کیا ہے تو محمد کا معنی جس کی بہت تعریف کی گئی، اللہ کے رسول کے نام کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت تعریف کی گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ ہے۔ آج کتنے بچوں سے اگر اپنے گھر کے بچوں سے یہ پوچھیے آپ تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تو اللہ کے رسول پہ درود و سلام۔ ان کا اصل نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کو نبوت ملی، وہ کس چیز کی دعوت دی ہے، ان کی کیا صفات تھے، آج کن مسلمان کو پتہ ہے؟ کیوں صفات تو ہمارے اندر جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ نے ان سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، کما کر دوسروں کو دیتے ہیں، آپ دوسروں کو بوجھ کر اٹھا کر بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ صفات آج ہمارے اندر ہے، اپنے نبی کی صفت تو آج ہمارے اندر پیدا ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم اپنے رسول کو کیسے جانیں گے؟ جب تک ان کی سنتوں پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم اپنے رسول کی سیرت کو دوسروں کو نہیں بتائیں۔ ہمارے رسول کیسے تھے کہ ہم اس کو خود پہلے آئیڈیل اور نمونہ بن کر، جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے رسول کو آئیڈیل بنایا، کہ ہم نے کبھی اسے آئیڈیل سمجھا، اس کے مطابق چلنا۔ صحابہ نے تو یہاں تک سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ترغیب و ترہیب کی اگر پڑھیں گے آپ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، اللہ کے رسول اگر وہاں پر صرف بیٹھے ہیں اس پیڑ کے نیچے تو وہ بھی بیٹھتے تھے،
جہاں پہ قضائے حاجت کیے ہیں تو وہ بیٹھے وہاں پہ ایک صحابی کے ساتھ، وہ بولے وہ ساتھی وہ تابعی کے ساتھ، تو بولے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے لیکن قضائے حاجت نہیں کیے؟ بولا اللہ کے رسول یہاں پر بیٹھ کر کیے تھے، تو ہمیں اتنی محبت تھی کہ ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس جگہ پہ اللہ کے رسول بیٹھے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے ملنے آئے، تو اللہ کے رسول سے جب ملنے آئے ان کے گردن میں یعنی کہ شرٹ کا ایک بٹن، اوپر کرتے کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ زندگی بھر بھی میں نے کبھی اپنے اوپر کے شرٹ کے بٹن کو نہیں لگایا، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے اس کرتے ہوئے دے، اللہ کے رسول کا کھلا ہو دے۔ تو اس طرح سے محبت صحابہ کو تھی، ان کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے کے بنا۔ آج وہ سنت پہ عمل کرنے کے صحابہ کو وہ مقام و مرتبہ کیوں ملا کہ اللہ کے رسول کے تعلق، یہ صحابہ کے تعلق سے اللہ کے رسول، یہ کہتے ہیں صحابہ، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو عمر نوح مل جائے، اب پوری زندگی تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی 950 1000 سال کی عمر، تو تمہیں اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک گھڑی بتائے ہوئے کا جو اجر و ثواب ملا۔ تو کیوں اتنی محبت تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول، تو آج ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول ہے، اس کی ایک ایک بات جو ہم تک پہنچے من و عن، اسی تک عمل کرنے کا جذبہ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، ہم وہ صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں جی سکتے۔ اسی طرح ایک بات اور آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، یعنی نبیوں کا خاتمہ، جو اللہ کے رسول زید بن حارثہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اس قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ خاتم النبی، نبیوں کے خاتمہ، یعنی کہ مہر لگا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مونڈوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یعنی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آگا۔ خاتم الرسول کیوں نہیں کہا گیا کہ رسول کا خاتمہ؟ نبی کا خاتمہ کیوں کہا گیا؟ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، اس چیز کو جانیں۔ نبی وہ ہے جس میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے ذریعے سے وہ بتلاتے ہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے شریعت دی گئی، کتاب دیا گیا۔ تو اگر رسول کا کہا جاتا ہے کہ خاتم الرسول، کہ رسول کے خاتمہ ہے، ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ رسول تو چلیے ختم ہو گیا، اب کتاب کوئی نازل نہیں ہوگی، لیکن نبی آنے والے، جب نبی ہی نہیں آئیں گے تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ یعنی نبیوں کا خاتمہ کر کے یہ بتلایا گیا کہ نبی جو پہلے آئے اس پہ وحی کی جاتی تھی، اور رسول جو آتے تھے اس پہ کتاب نازل ہوتی تھی، اور جو رسول شریعت لے کر آتے تھے اسی رسول کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کو اللہ رب العالمین بھیجتے تھے، جو تو وحی کی جاتی تھی۔ تو نبیوں کا خاتمہ، یہ مت سوچنا کہ کتاب اب نازل نہیں ہوگی، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، نبی ہی نہیں آئیں گے تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ لیکن آج بھی یہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو ختم نبوت کا وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی نبی ہے، اس پہ بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی، اور وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہ اللہ کے رسول کا خاتمہ تو ہو گیا، آخری نبی تھے وہ، لیکن ہاں اس کے بعد ان کے کاموں کو اور آگے بڑھانے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ یہ تو جھوٹ ہے، مسلمہ کذاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے لوگ جھوٹے دعویٰ کیے، اور بھی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ تمام لوگوں کا خاتمہ ہے کہ خاتم النبی، یعنی مہر لگا دی گئی۔ مہر جب کسی چیز کو مکمل کر دی جاتی ہے تو اس چیز میں اس چیز کا مہر لگا دیا جاتا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ نبی جو ہے خاتم النبی ہے کہ نبی نہیں آئیں گے تو رسول تو بھول جائیں، لیکن یہ بھی بات پیدا ہوتی کہ رسول نہیں آئیں گے لیکن قرب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ تو کہا گیا کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے تھے، وہ نبی بنا چکے تھے، بن چکے تھے۔ تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لے چکا تھا کہ اگر میرے آخری نبی آئے اور تم اس وقت اگر تم ہو تو میرے نبی پہ تم ایمان لانا، اس کے کلمے کو پڑھو۔ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اسے میری دین کی اتباع کرنی پڑتی، یعنی آخری نبی کا کلمہ ہر ایک کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ تو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نئے نبی بن کر نہیں، پہلے نبی وہ بنا چکے، اس پہ رسول وہ رسول تھے پہلے،
تو ان کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا. یہ ہمیں بتلایا کس نے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن میں ہم نے جانا کہ اس کو زندہ اٹھا لیا گیا. قرب قیامت کے قریب دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں گے. ان کی کوئی شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح قرآن جب نازل ہوا تو قرآن اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول جب آئے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تو اس کی شریعت ختم ہو چکی. ہم کو اس سے صرف ایمان لانا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ کتابیں ہیں، لیکن اس کی شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہونا. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق جب توریت کے نسخے کو لے کر پڑھ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں. اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، ایک دم بدل گیا غصے سے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کے رسول کس طرح غصہ ہو گئے؟ جب دیکھے تو کہے رضیت باللہ رب، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہوئے کہ اللہ ہمارے رب ہے. وبالنبی رسولہ، کہ ہم اس چیز سے بھی راضی ہوئے کہ آپ ہمارے رسول ہیں. وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے بھی ہم راضی ہوئے. جب یہ کہے تو اللہ کے رسول کو غصہ ٹھنڈا ہوا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ہم اس سے بہتر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن شریف. آج ہم اس قرآن کا کتنا علم ہمارے پاس، اس قرآن کو ہم کتنا جانتے ہیں. جو اللہ کے رسول کے تعلق سے جو قبر میں ہم سے سوال کیا جائے من نبیوں کا، یعنی تم اس پہ ایمان لائے ہو تو اس کی شریعت پہ عمل پیرا کرتے ہیں. آپ تو سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل پیرا ہے، لیکن کیا ان کا عمل سنت کے مطابق ہے؟ کیا وہ جو سنت جو شریعت اللہ کا رسول لے کر آئے، جو نماز کا طریقہ اللہ کا رسول لے کر، کیا اس نماز کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا شریعت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ ان سنتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے تو یہ دعویٰ کل قیامت کے دن جھوٹا ہوگا کہ نہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ کچھ ایسی بھی لوگ ہوں گے جو قبر میں اس چیز کا تو جواب دیں گے کہ ہاں بے شک ہم اللہ کے رسول، ہمارا اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے اور دین اسلام ہمارا دین ہے. اس چیز پہ تو وہ دیں گے، لیکن کہا جائے گا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کس بنا پر؟ کیونکہ وہ جانتا تو تھا لیکن اس کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. اپنے رب کو تو پہچانا، لیکن رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے اس کے معنی کو وما قدر اللہ حق قدری، اس نے اپنے رب کے قدر کو حق ادا نہیں کیا. اس کا کیا قدر ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانا لیکن اس نے سنت پہ عمل نہیں. کیا آج بہت سارے بدعتیں ایسے گمراہ فرقے ہیں، کیا وہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، لیکن ان کا عمل، ان کی شریعت آج دیکھیں جن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے ان چیزوں پہ عمل کیا؟ تو کیا یہ لوگ بھی تو اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مان رہے، لیکن ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ لے کر آئے، جس طرح کر بتلائے اسی طرح ہمیں کرنا ہوگا، تب ہم جا کر کامیاب ہوں گے. کیوں حضرت عائشہ کے بعد 3 شخص جو آئے وہ آ کر کیا کہے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول دن میں بھی عبادت کرتے تھے، رات میں بھی کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھی، روزہ بھی رکھتے تھے. تو اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر رات بھر تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا. جب یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی فوراً ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ قسم اللہ کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں شادی بھی کیا ہوں اور میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو میانہ روی ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اور سنت کے مطابق. سنت کے مطابق جب تک عمل اللہ کے رسول یعنی کہ اللہ کی رضامندی کے خاطر وہ عمل نہ کیا گیا ہو، جو اللہ کے خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے خالص عمل ہو، رسول کے سنت کے مطابق ہو، ریاکاری سے پاک ہو، وہی عمل قبول ہوگا. اگر ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے تو کر رہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل پیرا ہو کے وہ کام نہیں کرے تو وہ رد ہوگا. اسی طرح ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق نہیں کر رہے، لیکن ہمارے اندر ریاکاری ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرے، تو ایسا عمل بھی کل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. سنت وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دکھایا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرے اور ریاکاری سے پاک ہو، تبھی جا کے وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. آخر میں اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ کے صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے،
اور اپنے نبی اور اپنے رب کو پہچاننے اور اس کے مطابق جو شریعت لے کر آئے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں محفوظ کر دے، آمین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن ہے، انسان قرآن پڑھ رہا ہے لیکن تفسیر کر رہا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کر رہا ہے یا اس کو علم کی نصیب میں نہیں آئے گا۔ تو جو عربی لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو تفسیر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، پر ہم لوگ کو تو نہیں آ رہا۔ ہم لوگ اس کے لیے ہم چاہے کوئی انگلش میں کرے گا اس قرآن کو دل میں بول پائیں گے، بولیں گے یا نہیں؟ سوال آیا ہے کہ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ صرف اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ علم میں گنا جائے گا یا کسی سے سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جب تک قرآن کو، کیونکہ قرآن ہمارا عربی لینگویج میں ہے اور عربی ہمارا مدر ٹنگ نہیں ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کی تفسیر کو ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اس چیز کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو اصل علم یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے اور اس کے تفسیر کے ساتھ ہم علم حاصل کریں، تب وہ قرآن کا صحیح علم ہم سے پائیں۔ اور جو تفسیریں ہیں جو آج رائے سے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، حسن البیان، ان سب آسان طرز تفسیر ہے، ان تفسیروں کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ روایت آپ دیکھیں گے کہ اس میں تعلق سے کیوں نازل ہوئی، صحابہ اس پہ کیسے عمل کرتے تھے۔ ان کے لیے ہمیں تفسیر کا جاننا، اس کا پڑھنا، اور اگر تفسیر میں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ عالم دین سے پوچھنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کا علم نہیں تم جاننے والے سے پوچھ لو۔ تو آپ کچھ بھی پڑھیں تو اسے اہل علم سے اس کی تحقیق کر لیں، تب جا کر وہ آپ 4 رکعت کی نماز آپ نے 3 ہی رکعت پڑھی، سلام پھر دیں، آپ کو خیال ہوا کسی نے کہا کہ 1 رکعت آپ نے نہیں پڑھی، تو آپ کو پھر سے پوری نماز نہیں پڑھنی ہوگی، بلکہ 1 رکعت آپ پڑھیں گے اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام یعنی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پوری نماز کو دہرانا ہے، جتنی نماز رہے گی، کیونکہ ذوالیدین والی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز ظہر کی ادا کی تھی۔ جب صحابہ نے کہا کہ 2 رکعت رہ گئی ہے نہیں پڑھے، تو اللہ کے رسول گھر گئے، پھر آئے، پھر پوچھے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے 2 ہی رکعت پڑھائی، اس سے سجدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کو جو درود بھیجتے ہیں اس کے لے کے جاتے ہیں، تو کیا کیول بتاتے کہ درود آیا یا پرٹیکولر نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلانا تک میں درود؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص بھی درود اللہ کے رسول پہ پڑھتے ہو تو اللہ کے رسول کو بتایا جاتا ہے کس نے پڑھا، نام بتایا جاتا ہے اس کا، اور اس کو تو جو پڑھنے والے کا بارے میں، تو وہ اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے کہ کیسے پہنچایا جاتا ہے، کیسے جواب دیتے ہیں، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ کے رسول حیات سے زندہ ہے، پردہ کر گئے، جس طرح بہت سارے لوگوں کو عقیدہ ہے، یہ اس چیز ہمیں نہیں ماننی۔ ہمیں ایک اللہ کے رسول پہ درود پہنچائی جاتی ہے، ہمیں بتلا دی اللہ کے رسول نے شریعت میں ہمیں بتلا دیا ہے، ہمیں مانیں گے پہنچائی جاتی ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے، کیسے وہ جواب دیتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اس کو مانیں کہ وہ قبر میں ہی ہے یا پھر وہ دیکھیے قبر کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام جو اپنی قبروں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے جسموں پہ مٹی کو حرام کیا، تو جنت میں یہ ہے کہ شہداء کا، یہ انبیاء کا، صدیق کا روح وہاں پہ ہو، جسم تو یہاں پہ پڑی ہے لیکن روح وہاں پہ ہو، تب اس کا جواب کیسے دیتے ہیں وہ۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاید یہ حدیث ہے صحیح ہے کہ وہی روایت ہے کہ جس نے رکوع پالی نماز پالی، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رکوع پالی اس نے نماز پڑھی۔ دیکھیے کہ اختلاف وہی مسئلہ ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ رکوع پالی تو بھی ہو جائے گی لیکن لا صلاۃ لمن یقرأ فاتحۃ الکتاب کے تحت بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی بھی ہوگی۔ تو اس نے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابو بکرہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کو دہرائیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تمہارے حرص کو اللہ اور بڑھائے، ایسا ہم نہیں کریں۔ بعض لوگ ایسا نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو گئی، اللہ کے رسول بعض چیزوں کو بعض کے لیے اسی وقت کے لیے جائز بھی قرار دیے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گی، اگر ہم نہیں پڑھیں تو رکوع مل گئی،
لیکن بعض کہتے ہیں سورہ فاتحہ، یہ حدیث بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، سورہ فاتحہ مکمل کرنا ہوگا. جس طرح ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ بقرعید کے یعنی کہ عید الاضحیٰ کے نماز سے پہلے وہ قربانی کر دیے. اللہ کے رسول نے کہا تمہاری قربانی ہوئی نہیں کہ نماز سے پہلے کر دیے، اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم پھر سے کوئی دوسرے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 ہی سال کا دمبا ہے، تو بولا کہ تم کر دو لیکن یہ صرف تمہارے لیے. تو کچھ چیزوں پر اللہ کے رسول نے کسی کے لیے خاص اسی کے لیے کیا. حضرت عائشہ جو حج پہ گئی کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تو حج نہیں کر سکی، اللہ کے رسول نے ان کو بھائی کو کہا کہ جاؤ تم فلاں جگہ سے باندھ کر کے لاؤ، جو مسجد عائشہ جس سے آج بہت سارے لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام بن کر آنے سے وہ ان کے لیے یعنی کہ وہاں سے عمرہ باندھے، جبکہ میقات کا ہونا شرط ہے. یہ حضرت عائشہ کے لیے اسی وقت کے لیے اللہ کے رسول نے صرف. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہتر عمل کون سا ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اور آئندہ ایسا نہ کرنا. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کرنا، تو مطلب یہ ان کے لیے سورہ فاتحہ والا بہتر عمل یا پھر جو سورہ فاتحہ والا بہتر عمل ہوگا. زیادہ علماء سے یہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے رکوع آ کر مل جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل، تو ان کا ایک اپنا یہ ہے اس حدیث سے کہ اس نے اس صحابی کو نہیں دہرانے کے لیے کہا. علماء عرب بہت سارے لوگ اس چیز وغیرہ کہتے ہیں کہ رکوع پالیس ہو جائیں گے، اس حدیث کو وہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں. مگر آئندہ ایسا والا کو نہیں لاتے ہیں. سلام کرنے سے پہلے کوئی ایسا کوئی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ لازم کرنا. نہیں استثناء نہیں ہے اس میں استثناء نہیں ہے، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے بولیے اپنی سمجھ کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے لیے کہہ دیا کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن استثناء نہیں کہ اللہ کے رسول نے. تو اس نے کہا کہ بہت سارے اس میں اختلاف ہے، پورے راستے ایک طرف کے لوگ نہیں گئے، کچھ لوگ کہتے ہو جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی پڑھنا. جی دونوں اپنے حدیث کے بنا پر سمجھنے کے بنا پر. چلیے جی اچھا جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. نماز کے بارے میں کی نماز اللہ کے رسول جیسے کہ پڑھتا تھا کہتے تو نماز میں خلل ہو رہا، نماز میں خلل ہو رہا کہ نماز کا دوران سامنے رنگین ہٹا دی نماز میں خلل ہو. اللہ کے رسول ایک چادر پہنے ہوئی تھی، یمنی چادر تھا جو اللہ کے رسول چادر اوڑھے ہوئے تھے جو لال دھاری جس میں تھا. تو نماز جب پڑھ رہے تھے جیسے کہ نماز جیسے کہ پڑھ رہے سامنے میں کچھ سامنے میں نہیں، رنگ برنگا ان کا چادر تھا جس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ چادر نے میری نماز کو خراب کر دیا، دوسری چادر لاؤ جو اس کے بعد رنگ برنگا نماز یہی نہیں تھا، چادر تھا اللہ کے رسول کا دھاری دھار، یعنی کہ دھاری دھار چادر تھا لال کلر کا. تو اللہ کے رسول اسی کو دیکھنے لگے، لیکن نماز سے تھوڑا سا ہٹ گیا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں دنیا بھر کا مکتب کا بنا ہوا رہتا ہے، مطلب پیسہ ہے تو لگا دو چادر لگا دو اس کو ہٹا دو تو بولنے نہیں اگر قالین والے میں وائٹ پیور ہے نہیں نا پڑھو کل جمعہ آپ کہیں ہے نا جواب نہیں. دیکھیے اس میں ایسا کوئی نقص نگار نہیں ہے کہ جس میں دیکھ کر ہم پھر جائیں، جیسے کوئی تصویر ہو کچھ ہو. آپ اگر غور کریے دیکھیے یہاں کا مالک لوگوں کو معلوم رہتا ہے آپ کا جمعہ رہتا ہے. دیکھیے ہاں اس کو بولے تو غیبت میں آ گیا جی کر دو اناپ شناپ چمرا آ جائے گا.